آیا ہوئے تو کتب بنا کے بھیج دیں پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے ٹیڈ پیڑ دی گل نہیں ہو رہی سر پیڑ دی گل نہیں ہو رہی دین دی گل کر دین دی اچھی آنکھو سبحان اللہ تے جنہ دین نل پھر وابستگی کیتی انہاں دا شان شرلے دیاڑے بھی آلی ہوئے ایک پاسے فرشتے کھڑے ہونگے ایک پاسے شہید لوگو جاگیو ایک پاسے نبی کھڑے ہونگے تے جو ولی ہونگے نا تے نبی تے فرشتے بھی پوچھنگے شہید بھی یا اللہ اے کون ہائے 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 یا اللہ اے کون نے تیجے توش اتے آملیٹ لا کے کھا کے نیرہ ڈکار مارے ہوئے ساڑھے پیر سب بڑے نفیس نے تو میں کہا تیرا بیڑا گرک تے صحیح کیتا ہے نا کئی ہے پولے جے سنی میں نو بھی کیا چھڑ دینے پیران دے خلاف ہے پیران دے خلاف نہیں جڑا اللہ والیاں دے خلاف ہوئے وہ تے جنمی کتا ہے پر جنہیں دال آیا ہوئے انہوں میں صحیح نہیں کہہ سکتا اچھی نہیں جے بولے سبحان اللہ جے تُسی بھی 2 نمبر بندے دی سپورٹ کیتی تے پھر بھیکھ لوے آجے گل جھوٹے تے کی ہندہ ہے اچھی نہیں بول دے جھوٹے تے کی ہندہ ہے تے جے تُساں جھوٹے پیر نو جھوٹا نانا کیا اگوں مڑاب سیانے اے ذمے میں تو اڈے اللہ شعور دیتا ہویا تو ہیں آہا داتا صاحب ایک مسجد اچھ گئے آذربائیجان تے اشراق دے ٹائم میں نو کننا افسوس ہون لگا ہے جملہ کہن لگیاں کئیاں بندیاں نو بابیو اشراق دا نہیں پڑھا میرے نبی پاک دیو غلاموں میرے نبی نے فرمایا جنہیں فجر دی نماز پڑھی اپنی تھان تے بیٹھا رہا پھر سورج اگ پیا اوتھے ہی بے کہ انہیں 2 رکعت نفل پڑھ لے میں محمد انہوں رب کو عمرے دا ثواب لے کے جاؤں گا فجر پڑھ کے مسیطے بینا ضروری نہیں کار ٹور جا باویں کوئی ہٹی دا تالا کھول کے مسلح ڈالے صرف 2 رکعتاں پڑھ لے 2,40,000 والا عمرہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں مصطفیٰ جڑا کہہ دیتا ہے وہ قبول اجے سارے نہیں جی آکھیا سبحان اللہ جنہ ولیاں دی اسی گل کرنے ہیں انہوں دا چہرہ ویکھیا رب یاد ہوندا جنہ لوکاں نو داڑیاں رکھائیاں جنہ لوکاں نو اسلام دیتا جنہ لوکاں نو عشق رسول دیتا اے بابے اے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نے حاجی صاحب انہوں نے کنے کسے مارے ہیں کہ بابے وہ سیر کا جنا گے اے حاجی ہدایت اللہ صاحب بیٹھے ہیں چاچو جی حاجی اسلم صاحب بیٹھے ہیں حاجی صاحب بیٹھے ہیں اے سارے بزرگ میرے بیٹھے ہیں اے سامنے حاجی صاحب بیٹھے ہیں اینا بزرگاں نو سارے نو بہن دے بھائی ہری بیٹھے ہیں اینا سارے نو کنے کیا سیر کجو کیڑے استاد مارے ہیں کیڑے باپ مارے ہیں اینا نو یہ پیر مرشد آلے نے تے اس پیر دے نوکر نے اے بیٹھے ہیں تو اڑے صاحب حافظ صاحب سامنے آج کل پیری مریدی غریب بھی گیا تھا 10 روپے بوجھے چونو پوچھیا نہیں سو تیرے بچیاں دا کیا حالے ہوئے میں اپنے حضرت صاحب کو جاندہ ہوں دا ساں تے حضرت صاحب فرماندے ہوں سانو بڑھیا استادان دا کیا حالی ہوئے اور درویشان جو گا لنگر ہوں دا جو ایک باری بڑے استاد فرماندے نے کہ مدرسے چلانے ہونتے مدرسے میں کیڑیاں گلاں کرائے تھے تو اڑے ڈیزائن بن گیا لوگ ٹیپ ٹاپ ویندے نے ٹیپ ٹاپ چنگی ہوئے ڈیزائن چنگا اوتھے ہی روڑ جاندے بندہ ہی بڑا سی جڑا درویش جی ہوئے انہوں اسی کتھوں ماننے ہیں بڑے استاد رحمت اللہ فرماندے نے اور بل بالا آ گیا بچیاں دی عید کی دال موک گئی بڑے حضرت صاحب نے ایک بندہ بھیجیا خود ہی کوئی بندہ نہیں آیا دسن نہ پوچھن فرمایا جا 5 تروڑے دال دے دیا تسی تے سبحان اللہ کہنا سی او 5
کو دیندہ اپنے پلےوں میرے حضرت صاحب نے 20 لاکھ روپے دیاں کتاباں چھپا کے علماء نو دیتی ہیں اے بندے بیٹھے نے میرے کو لاؤ میں وکھانا تو میرے حضرت صاحب نے 20 لاکھ روپے دیاں کتاباں آج بھی حضرت کیالیاں علیہ شریف ٹور جا وڈے حضرت صاحب ابا جی حضور رحمت اللہ دی زمین دا پتہ نہیں کنے فیصد حصہ او دی گندم ہونا دا کوئی بیٹا پوترا دوترا نہیں لے سکتا مدرسے جان دی درویش کھاندے اللہ اکبر کبیرہ داتا صاحب ولی کنو آندن دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں اوہ ولی کنو آندن جڑا بڑے لشک پشک کپڑے پائے بڑا ڈیزائن بنائے لوکاں نچائے 15-20 گڑیاں ادھو لگیاں تے 15-20 ادھو لگیاں تے بڑے حضرت صاحب نے آنی حضرت صاحب داتا صاحب آذربائی جان دی مسجد اچ گئے اشراق دی نماز پڑھی مسجد دا خادم پوچھ دے حضرت صاحب کو لسی لے آواں فرما نہیں پینی حضرت جی کو دودھ پیش کراں فرمایا پتہ نہیں کسے بے نمازی نہ چویا ہوئے نہیں پینا اے بابیری گواہ نے میں نے یاد کرانا حاجی اسلم صاحب میاں بشیر یاد صاحب دے والد ایک باری محلے شیر پورے حاجی علی محمد ٹھیکیدار انہاں دے کار آئے انہیں چاہ یا دودھ دیتی انہاں کہ علی محمد لے جائے بے نمازی دی چوئی ہوئی ہے اے حیات محمد نہیں اے پوچھے بابیری بیٹھن میں تو ایڈا کو مانگا پوچھ لے لگا ایویں گا لیے آج تو ڈیزائن بن گئے پیری مریدی دے تسی اللہ والیاں دے گالے نہیں کو ویلیں دو کسے جاہل دی تو تسی اصل اللہ والیاں میں جوڑ جاندے ہو نالی میرے نبی نے فرما من آدھ علی ولیاً فقط آزنتو بالحرب فرما جن نے اللہ والیاں نال دشمنی کی تھی اللہ کہندہ ہے حدیث قدسی ہے میں ادھنا اعلان جنگ کرنا اللہ ادھنا اعلان جنگ کرنا جننے لوگ بیٹھے ہو میں تو نوکرہ تو اڈا میں تو مینو سمجھ رہے وہ عالم جڑا ولی اللہ دا صحیح ہوئے اور عالم دین اچھا ہوئے حافظ قاری اچھا ہوئے صحیح اللہ دا بندہ ہوئے اے پیسے قرآن اللہ نہ نہیں رہا ہوئے او دینا جڑا بندہ دشمنی رکھے تنہ حالاں تو خالی نہیں یہاں بے ایمان ہو کے مرے گا یہاں رول کے مرے گا یہاں مردیاں کلمہ ہی نصیب نہیں ہونا یہ لفظ میں بخا سکنا تو کی سمجھ دے ہو تسی ایک ادارے دا ملازم او دی نوکری کرے تو انہوں کوئی چھیڑے تے ادارہ اندہ سی پیچھے کھلوتے ہیں اوے ممبر میرا تیرا نہیں ہوئے مصطفیٰ زہرہ دے بابے داتا صاحب اشراق دی نماز پڑھی دور کاتا حضرت جی کو لسی دودھ پیش فرمان نہیں ولایت کس کو کہتے ہیں یہ سنیے گا داتا صاحب اپنی کشف المجوب میں لکھتے ہیں ہوائچ اڑ کے آئے کولیاں تے ٹور کے آئے پھر بھی ولی نہیں کیوں نبی دی ایک سنت دا تارک ہوئے جڑے پیر دی داڑھی ہوئی ڈیزائن علی ہوئے میک اپ کرن تو بغیر باہر ہی نہ نکلے تے پھر آکے میں فقیر ہوں داتا صاحب رحمت اللہ آخری گل سننا ذرا ہاں ہاں داتا صاحب رحمت اللہ جناب مسجدے بیٹھے رہے زور دی اذان دا ٹائم ہو گیا وہ بندہ پوچھتا ہے بابیو کتوں آئے ہو فرمایا بڑی دوروں آیا اپنا ذکر و اذکار جاری ہے اے نہیں پوچھا ملیچ کار کنے نے بڑا کار کیڑا ہے نہیں اپنا ذکر جاری اپنا ذکر ہے بولو کو ماڑا جا بندہ ہوئے میرے ورگا کو پیر کسے او دل بھی آیا تو بخایا جے میں نو جنہیں ٹوٹی جی پور پائی ہوئے وہ دے کار بھی پیر آیا میں بخایا جے داتا صاحب بیٹھے رہے فرمایا میں نے سنا ہے فلاں صوفی ہے یہاں میں اس کا زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں ہاں ہاں انہاں عرض کی تھی حضور و زور دی نماز مسجدے پڑھ دینے کار نہیں کسے نو مل دے زور دی نماز آپ انتظار کر دے رہے انی دوروں آیا انہوں ملن
زور دی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اور مسجد بندہ اذان غلط پڑھدا ہوئے انہوں آکھو نا تو اذان صحیح پڑھ لے وہ سارے ملے نہ لڑ پیندا ہے میں ساری عمر ہوگی پہ پڑھنا بس ساری عمر دی تو غلط یاد کیتی ہے تو تو غلط ہی دبی ہونی ہے تینوں کسے نہیں ڈکیا تو تینوں کسے درویش تے ڈکنا ہی ڈکنا ہے بندے لڑ پیندے اللہ میں اقامت پڑھنی ہے جڑا اذان دیندہ اقامت اس کا حق ہے حضور کی حدیث ہے پہلے اس سے اجازت لو اور یہ آپ پہ شروع ہو جانے ہیں دوستو بھائیو یہ دین ہے یہ دین ہے میں نے پچھلے جمعے آپ کو قرآن پاک کا حوالہ پیش کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھی آنکھو اللہ تو اڑیاں نسلیں موزن پیدا فرمایا پھر میں دوبارہ ایک بار اذان دا جملہ پڑھا تو اسی محبت فرمانی ذرا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان ہوئی سنتا پڑھیاں داتا صاحب سنتا پڑھ کے مسجد بوئے جتوں لوگ داخل ہوندے نے ادھر چہرہ مبارک کر کے بہ گئے وہ صوفی صاحب پروٹوکول نال نہیں آئے دستار ہونا بننی ہے داڑھی سنت دے مطابق اینو آندے نہیں ولایت ادھر جا کے سننا خصوصاً میرا ینگ بلڈ نوجوان سنیے گا ولایت کن صفات سے متصف گردانی جاتی ہے آج تو ڈرامہ بنا دیا گیا ہے ولایت کا سنیے حضرت داتا صاحب نے جب دروازے کی طرف دیکھا وہ صوفی صاحب مسجد میں داخل ہوئے آپ نے دونوں انگلیاں کانوں میں دی چیخ ماری دوڑ گئے فرمایا یہاں نماز بھی نہیں پڑھوں گا دور جا کے نماز ادا کروں گا وہ مؤذن جو صبح سے انتظار کر رہا تھا کہ میں اس بابے کی ملاقات کو دیکھوں تو سنو حضرت داتا صاحب کے پیچھے بھاگ نکلا اس نے میل 1.5 میل پر جا کر حضرت داتا صاحب کو گھیرے میں لیا اور بول کر کہتا ہے ارے آنے والے تو صوفی کو ملنے آیا تھا وہ صوفی دستار پہن کر آیا جبہ پہن کر آیا اس کی داڑھی سنت کے مطابق وہ مسجد میں داخل ہوا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ابھی فرائض کا ٹائم تھا تو دوڑ کے نکل کیوں آیا فرمایا ایسے لوگوں سے داتا گنج بخش علی بن عثمان ملاقات نہیں کرتا جو نبی کی شریعت کے خلاف چلتے ہوں حضرت اس نے کیا کیا فرمایا مسجد میں داخل ہونے کے لیے نبی کی سنت ہے پہلے دایاں پاؤں رکھنا اس نے دایاں نہیں رکھا اس نے بایاں رکھا ہے جس کو مسجد میں آنے کا نہیں پتا رب سے ملانے کا یہ ہے ولایت اونچی تو کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ ہے ولایت عالی مرتبت حاضرین ایسے ہی داتا نہیں بن گئے ایسے ہی برے صغیر پر راج کرنے والا داتا نہیں بن گیا یہ کسی شعبدہ باز کی شعبدہ بازی سے داتا نہیں بن گیا اللہ نے اس اللہ والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی ان کی سیرت پڑھو ان کا کردار پڑھو رائے راجو جوگی جسے بعد میں شیخ ہندی کا لقب ملا ارے وہ لاہور کا سربراہ تھا اس وقت اور جادوگر تھا جو اس کو بھینس کا دودھ نہیں دیتا تھا اس کی بھینس کے تھنوں سے جو ہے نا خون نکل آیا کرتا تھا آپ نے جب ڈیرہ لگایا تو ایک اماں گزرنے لگی فرمایا اللہ کے نام پہ دودھ ہمیں دے جا اس نے کہا میری بھینس کے تھنوں سے خون آئے گا فرمایا جو اس سے لو لگاتا ہے پھر خون نہیں آتا نور آتا آج اور ماحول بنا کل اور بنا ان کو پتا چلا ان کو پتا چلا لوگوں کا رخ داتا صاحب کی طرف ہو گیا جب ساری دنیا ادھر آئی تو رائے راجو جوگی اپنے جناب شعبدہ بازی اور اپنے منتر کے بل بوتے پر اتنا بڑا جادوگر تھا کہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا داتا گنج بخش نے جب دیکھا تو آپ نے اپنے جوتوں سے کہا جاؤ اسے جوتے مار کے نیچے لاؤ پتا چلے محمد کے غلاموں کے جوتوں میں کتنی طاقت
یہ کسی سوشل میڈیا کا پھیلایا ہوا محبت نامہ نہیں ہے، یہ کسی الیکٹرونک میڈیا کا پھیلایا ہوا محبت نامہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں اختلاف رکھتا ہوں ان لوگوں سے جو جا کر درباروں کا مذاق اڑاتے ہیں، میں بھی اختلاف رکھتا ہوں ان لوگوں سے جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے، مگر اولیاء کی حقیقت کا انکار قرآن و سنت کا انکار۔ یہ تیرے شہر کا بادشاہ سید سرمد، اونچی تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نوجوانوں تاریخ حفظ آباد کھولو، جہانگیر گزر رہا تھا یہاں سے اور اس نے کہا ہم نے پانی پینا ہے۔ حضرت سید سرمست بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ادھر پانی تو نہیں ہے، جاؤ ہرن کو کہو ہمارے مہمان آئے ہیں انہیں دودھ پلا دے۔ آپ کا خادم حافظ تھا جس کے نام پہ پھر حافظ آباد رکھا گیا۔ فرمایا حافظ جی اوہ رنو آنکھو ساڑھے پرونے آئے نے دودھ دے جائیں۔ کس کس حقیقت کا انکار کیا جائے گا؟ ارے قرآن کہتا ہے حضرت آصب بن برخیہ، اونچی نہیں کہتے آپ سبحان اللہ، جب جنوں نے کہا ہم تخت لے کر آئیں گے، فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اے جی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے آئے گا۔ فرمایا یہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی سلیمان کا دربار ہے، محفل اللہ کی ہو رہی ہے، ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، یہ تو جلدی بھی ہو سکتی ہے ختم، لیٹ بھی لیٹ ہو جائے گی، چھیتی کون لے آئے گا؟ جنہ نے آکھیا محفل مکن تو پہلے، فرمایا جنوں تو اڈا کم نہیں۔ پھر حضرت آصب بن برخیہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا، داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کا تھوڑا سا علم تھا، ارے وہ آصب بن برخیہ کہتا ہے حضرت آنکھ کی پلک پلک سے لگنے سے پہلے 7ویں کوٹھی وچ تالے لگے، اچھی تے کہہ چھڑ سبحان اللہ، 70 فٹ چوڑا 70 فٹ اونچا، جنہوں کئی 100 بندے چان لیں۔ فرمایا ملکہ بلقیس قریب آ گئی ہے، کون لائے گا؟ حضرت میں لاؤں گا۔ آنکھ کی پلک لگنے سے پہلے تخت سامنے آ گیا۔ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ تخت لا سکتا ہے۔ اب تم نہ بولے تو تم پہ قرض رہے گا محبت کا۔ ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ تخت لا سکتا ہے، تو جس کے پاس پورا قرآن ہو وہ محمد مدینے سے غلاموں کے اپنے آقا کو کبھی یاد تو کیا کر، اپنے آقا کو کبھی آواز تو دیا کر۔ نبوت کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہندوستان کا سب سے بڑا استاد شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے بیگانے سب نے لکھا ہے، دیوبندیوں نے لکھا ہے، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ نے لکھا ہے، اپنی بیگانی سب کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی 7ویں رات آئی تے کدی ادھر نے مغرب تو بعد روزہ کھول کے تے آج رات قرآن ختم ہونا ہے، انہوں نے ختم القرآن علی رات او 7ویں رات تے کدی ایدے کدی ایدے کدی ایدے کدی ایدے تے ایک چٹا سونا شکل والا چٹا لباس ایک بابا گھوڑی چڑھیا آ کے پوچھدا ہے تیرا نام شاہ عبدالعزیز ہے؟ جی 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 میرا نام ہے شاہ عبدالعزیز۔ تو آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ اے ابو ہریرہ تو نبی کا صحابی تو کدھر؟ فرمایا جس سر کی مدینہ طیبہ نبی پاک فرمایا سی میرے عبدالعزیز نے قرآن ختم کرنا ہے، پردہ بڑا سونا ہے، او دا قرآن اسا بھی سنن جانا ہے۔ اچھی بولو یار،
علامہ اقبال، حضرت اقبال، ڈاکٹر اقبال، ساڈا اقبال، کلندر اقبال، مصور پاکستان اقبال فرمانے نے داتا صاحب دے روزے تے کھلو کے سید ہے فارسی مگر قبول کر لینا مزہ آئے گا. اقبال آندن سید حجویر مخدوم اممی مرکد او پیر سنجر را ہرم. علامہ اقبال بول کے کہنے پاسبانے اے جملہ ذرا قدرے آسانے انہوں محسوس بھی کرنا تے سبحان اللہ بھی کہنا. اقبال آندن پاسبانے عزت ام الکتاب از نگاہشی خانہ باطل خراب. پنجاب دے پنجابیوں حضرت اقبال دا جملہ سننا لے. اقبال آندہ خاک پنجاب از دمیوں زندہ گئے صبح ماں از مہریوں تا بلدہ گئے. پنجاب دی مٹی تے بہنا لیو، پنجاب دی مٹی تے سونا لیو. ایتھے تے بتاں دی پوجا کیتی جاندی سی، ایتھے تے ہولی منائی جاندی سی، ایتھے تے دیوالی منائی جاندی سی. ایتھے تے ہندو سکھ جڑے نے بھائی بھائی دے نعرے لگ دے ہوں گے سن اے او ولی ہے جن نے آکے ایتھے لا الہ الا اللہ دا ایسا بیج بویا ہے آج ہر گھر دے وچوں کوئی بڑھائے جوانے نبی دے کلمے دی آواز. اللہ اکبر کبیر. تے وی سفر نو جڑا نا آپ دور سے مبارک بھی ہوندہ ہے. دعا قبول اللہ کرتا ہے. تسی کوئی نہیں بولے کوئی ولی دعا قبول نہیں کرتا. لکھ لو دل تے کوئی ولی دعا قبول نہیں کرتا. کون قبول کر رہا ہے؟ اسی ولی کو لو دعا نہیں منگ دے، دعا اللہ کو لو منگ دے. اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کسے بھی قبر تے جائیں صرف ماں تے باپ دی قبر دا بوسا لے سکنا ہے. ایک گل بڑی حیرانگی والی آندے نے سجدے کر دیو سجدے کر دیو. وہ کھلو کے انج ہتھ لاؤن نال ہی سجدہ ہو جاندا ہے. ایتھے آندے نے 5 انگلیاں چوں ایک بھی رہ جائے نا تے تسی ایڈے بھولے بادشاہ ہو تسی اس لیے من جاندے ہو سجدہ ہی ہو گیا. نہ انہیں سبحان ربی العالی پڑھیا نہ انہیں پیشانی لائی پیر بھی ہوتے پتہ نہیں کدے تے منہ بھی کدے تے سجدہ ہو گیا. تو نہ لیا ہو گیا. اگر کوئی ایسا یاد رکھیے نبیوں کے سردار کی قبر پر بھی جا کر کوئی سجدہ الہ سمجھ کر کرے تو دار اسلام سے خارج ہے. تعظیم کا کرے تو حرام ہے. یہ علم ہے، یہ دین ہے. حرام ہے کسی ولی کی قبر پر بھی الہ سمجھ کر سجدہ کرے دار اسلام سے خارج ہے، بغیر فتوے کے خارج ہے. اور اگر تعظیم کا سجدہ کرے تو حرام ہے. مگر ایسا پوز، ایسا سٹائل، ایسا فیل، ایسی حیت، ایسی کنڈیشنز بنانا بھی حرام ہے جس سے شباہت رکوع یا سجدہ لازم ہے. سمجھ آئی؟ اور دعا کس سے کی جاتی ہے؟ مگر کرے انج کرو یا اللہ مصطفیٰ دے صدقے قبول کر، یا اللہ انہاں نیکاں دے صدقے قبول کر. اے دا قرآن و سنت جواز موجود ہے. حضرت خالد بن ولید جو صحابہ دی شان بیان کر دیں دوجے لوگ کی بھی بیان کر دیں. حضرت خالد بن ولید دی ایک باری دستار دے وچ نبی پاک دے منہ مبارک سن. وہ ایک جنگ وچ ڈگ پئی تے تلوار اونج نہ چلے. کسے پوچھیا خالد تو تے خالد ہی ہیں کی ہوئے
فرمایا کمال خالد دا تری زنا تے نبی علیہ السلام دے منہ مبارک. یہ حدیث پاک ہے یا نہیں؟ اگر مان لے نا کمال پھر کسے دا ہے. سمجھ آئی؟ اپنے باپ کی قبر کو چوم سکتے ہو تم، اپنی ماں کی قبر کو چوم سکتے ہو تم. اس کے علاوہ کوئی ایسا بزرگ ہو، واقعی ولی ہو، تو ایسی کنڈیشنز ہوں جس میں شباہت رکوع نہ آئے اور سجدے کی کنڈیشنز نہ آئے، وہاں تم چوم سکتے ہو. مگر اجتناب کرو تو اچھا ہے. مگر کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر، عورت اپنے باپ کی قبر پہ جا سکتی ہے، اپنے بھائی کی قبر پہ جا سکتی ہے. ہماری عائشہ صدیقہ اپنے بھائی کی قبر پر گئیں، مگر کسی اور کی قبر پر عورت نہیں جا سکتی. جب وہ بیت اللہ میں محرم کے بغیر نہیں جا سکتی تو ان حالات انج دے نے جے پیسے چل جان بندے آندے نے اماں میں تے اوتھے ہی ہاں پر تو کلی ہوئی آ جا، تے اودوں فتویٰ کسے نہیں لیا مولوی جی جائز ہے کہ نہیں عمرے تے جانا. اودوں تو اپنے فتوے تے عمل کرنا ہے تے ہن وی دبی رکھ. نہیں سمجھے میری گل؟ جدو عورت بازار جانا ہوئے کسی کو فتویٰ لے آئے تے قبرستان دی باری پھر کی برل کود جاندا ہے. اودوں اپنی مرضی کر دیو تو ہن وی اپنی کیتی رکھی. چیک کے رکھو کام. اودوں کیڑی لوڑ ایڈی فتوے دی؟ بولو تے صحیح. عمرے تے جدو عورت جاندی ہے محرم تو بغیر جا سکتی ہے تے کدی کسی فتویٰ لے آئے تے چیک کے رکھو کام. مفتی تے تسی آپ ہو، نہ بازار والی پوچھ دے ہو نہ عمرے والی پوچھ دے ہو. تے اور جڑے دو چار مسئلے نے انہوں نے بھی چھڈو، تسی آپ ہی کم چلائی ہوگا. اس لیے دین کو دین سمجھنا چاہیے، دین کے ساتھ مزہ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں پوچھ ادو ہی ہونی ہے جدو تو ٹر جانا ہے. آج مہلت ہے، آج پوچھ نہیں. ادو پھر پوچھ ہونی ہے، پھر مہلت نہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا